آج کے اس معاشرے کے اندر جہاں بے شمار فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہے، کبھی کوئی فتنہ جنم لیتا ہے تو کبھی کوئی فتنہ جنم لیتا ہے، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ لبرلزم کا بھی ہے، دین بیزار طبقوں کا بھی ہے۔ عالم کفر مسلمانوں کو ورغلانے اور ان کے دلوں سے ایمان نکالنے کی بھرپور کوشش کے اندر ہے۔ کبھی کوئی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے تو کبھی کوئی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اب عالم اسلام اور مسلمان، ان کو کافر تو ہم نہیں کر سکتے، عیسائی یہودی ہندو سکھ نہیں بنا سکتے، تو اب اس نے منصوبہ ایک بنایا ہے کہ کم از کم ان کے دلوں سے اسلام کی محبت کم کی جائے، کفر کی نفرت ختم کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جہاں بہت سے حربے استعمال کیے، ایک حربہ اب آپ کے وطن عزیز پاکستان میں بھی لانچ کر دیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا ہے، اور وہ بل، اس کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رضامندی کرنے والا انسان اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ وہ بل کیا ہے؟ اس بل کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مذہب ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اسے پہلے جا کر جج سے اجازت لینی ہوگی۔ جج سے اجازت جب لینے جائے گا، 7 دنوں کے اندر جج جو ہے وہ اس کو بلائے گا اور اس کی انویسٹیگیشن کرے گا کہ یہ اسلام کیوں لانا چاہتا ہے، کہیں زبردستی تو نہیں اسلام لا رہا۔ 7 دن انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر وہ جس مذہب پر پہلے تھا، یعنی جس مذہب پہ ہے، وہ عیسائی ہے، ہندو، سکھ ہے، اس مذہب کا جو سب سے بڑا مبلغ ہوگا، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہائر کرے گی۔ اس شخص کے لیے 90 دن تک اس کا وہ مبلغ اسے تبلیغ کرے گا، دیگر ادیان کی اسے تبلیغ کی جائے گی۔ اس کے بعد 90 دن گزرنے کے بعد اب اگر وہ شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے مسلمان، اگر نہیں ہونا چاہتا مسلمان، اگر وہ مسلمان اب نہیں ہونا چاہتا، 90 دن اور 7 وہ 97 دن گزرنے کے بعد اب اگر وہ اسلام نہیں لانا چاہتا، تو اب وہ شخص جس نے اسے اسلام کی خوبیاں بتائی تھیں، اسلام لانے کے لیے آمادہ کیا تھا، اب اس شخص 5 سال یا 10 سال، یہ جج کی مرضی ہے، سزا دے گا، جیل میں ڈالے گا، اور اس کے ساتھ جتنا چاہے وہ اسے جرمانہ بھی لگائے گا۔ اگر اسلام لانے والا شخص 18 سال سے کم عمر ہے تو جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہوگا، گورنمنٹ آف پاکستان اسے مسلمان بھی نہیں تسلیم کرے گی۔ اب مجھے 1 منٹ کے لیے سوچ کر آپ بتائیے، کسی بھی پارٹی سے الگ ہو کر ایک مسلمان ہونے کی ناطے سے نمرود نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ وہ یہی کہتا تھا نا، میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ آج ہماری حکومت وہی نہیں کہہ رہی کہ تم اسلام نہ لاؤ، لانا ہے تو 90-97 دن پہلے جو ہے وہ تمہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے گا کہ تم اسلام نہ لاؤ۔ اس کے لیے گورنمنٹ ان کا مبلغ ہائر کرے گی کہ یہ تاکہ اسلام نہ لائے، اسے تبلیغ کی جائے گی دوسرے مذہبوں کی، کہیں اور چلا جائے، اسلام نہ لائے۔ اسلام کے خلاف کہ آج ہماری حکومتیں کھڑی نہیں ہو گئی،
یہی دعویٰ نمرود نے کیا تھا اور یہی دعویٰ فرعون کا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ فرعون نہ بنو، نمرود نہ بنو، ورنہ فرعون کے مقابلے میں رب نے موسیٰ بھیجا تھا، نمرود کے مقابلے میں رب نے حضرت ابراہیم کو بھیجا تھا. تمہارے مقابلے میں بھی رب بھیجے گا. تم فرعون سے بڑے نہیں ہوئے، تمہاری سلطنت نمرود سے بھی بڑی نہیں ہے. اپنے ایمانوں کی خیر کرو. تمہارے ظلم و ستم بڑے ہوئے، ہم نے برداشت کیے. ہم مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، کرپشن برداشت کر سکتے ہیں، فاقے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسلام پر حملہ یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ برداشت نہیں ہوگا. تم اگر اس خواب خیالی میں ہو کہ کوئی نہیں اٹھے گا تو یہ تمہاری بھول ہے. کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، علماء حق اٹھیں گے اور پھر تم روک نہیں سکو گے. وہ منظر دیکھ لو فیض آباد کا. اب سینوں پہ گولیاں کھائیں گے لیکن اسلام پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے. اسلام کیا کہتا ہے؟ آج کے 18 سال سے نیچے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. حضرت مولا علی 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. آج ہیں یہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے نیچے کو مسلمان نہیں مانیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ کریم کے خادم خاص مقرر ہوتے ہیں. آج یہ فرعون قسم کے حکمران یہ کہتے ہیں 18 سال سے نیچے نہیں، اور اسلام لانے کے لیے بھی 97 دن انتظار کرنا پڑے گا. اگر نہ لایا تو قائل کرنے والے کو جیل میں ڈالا جائے گا. میں کہتا ہوں دیکھو جنگ بدر میں حضرت معاذ اور معوذ، ایک کی عمر 9 سال دوسرے کی 11 سال ہے. ابو جہل کو قتل کرنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تم اس خواب خیالی میں نہ رہو. سیکورٹی بڑھا دو گے تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. رب کے مقابلے میں آؤ گے تو رب جب بدلہ لینا چاہے تو ابابیلوں سے بھی لے لیتا ہے، ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے وہ رب. تم کس بات کی مولی ہو ابراہ کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں. اور یہ بات پر راضی ہونے والے اور سندھ اسمبلی میں اس بل کے اوپر سائن کرنے والے، پیش کرنے والے، اور اس مسودے کو قومی اسمبلی میں لانے کے لیے کوششیں کرنے والوں، آؤ پڑھو فتاوی رضویہ شریف. میرے سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سے پوچھا گیا کہ کوئی انسان کافر ہے اور دوسرے انسان کو کہا جاتا ہے تم اس کو اسلام کی فقط تبلیغ کرو تاکہ یہ اسلام لے آئے. وہ شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کیوں اسے تبلیغ کروں، وہ کافر ہے تو رہے، مجھے کیا اس سے غرض. صرف اس کے کفر پر راضی ہونے والا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ شخص خود کافر ہو جائے گا. یہ 14ویں جلد فتاوی رضویہ کی. اور ساتھ فرمایا اگر کسی نے کفر کو ہلکا جانا کہ خیر کفر کیا چیز ہے، کسی کے کفر پر راضی نہیں ہوا لیکن کفر کو ہلکا جانا ہے کہ کفر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اس کو ہلکا تسلیم کیا، تو فرمایا کفر کو ہلکا سمجھنے والا بھی کافر ہے. کافروں کی عبادت گاہ میں جا کر ان کی عبادات میں سے کسی عبادت کو اچھا تصور کرنے والا بھی کافر ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں 97 دن انتظار کرو. اسی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اس پر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کے پاس اسلام کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اسلام قبول کرنا ہے، فرمایا تم پر لازم ہے اسے فوراً کلمہ پڑھو، فوراً. اور ساتھ فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے
کہ 1 منٹ ٹھہرو میں پڑھاتا ہوں, زیادہ دیر نہیں, ایک لمحے کے لیے بھی کہتا ہے کہ 1 لمحہ وقفہ کرو, صبر کرو, پڑھاتا ہوں. یا کوئی کہتا ہے, کسی کے پاس آئے, اس نے کہا کہ جی چلو مسجد کے مولوی صاحب کے پاس, امام صاحب کے پاس, عالم دین کے پاس چلتے ہیں, اس کے پاس جا کے تجھے کلمہ پڑھواتا ہوں. یا عالم دین کے پاس آ گئے, وہ کسی مصروفیت میں تھا, کہا کہ صبر کرو نا, کلمہ پڑھاتا ہوں. فرمایا یہ سارے شخص جو اسے وقفہ دینے والے ہیں, فرمایا یہ سارے کافر ہو جائیں گے, یہ سارے خود کافر ہو جائیں گے. کیوں؟ فرمایا کہ انہوں نے اس کے 1 لمحے کے لیے بھی کفر پر ہونا منظور کیا ہے. کہا کہ 1 لمحے کے لیے تم کافر ہو, پھر مسلمان کروں گا. اور ساتھ فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی لمحے کے اندر اسے موت آ گئی, جو اسلام لانے والا آیا تھا اسے موت آ گئی, یا یہ شخص جس نے اسے کہا کہ 1 منٹ ٹھہرو کلمہ پڑھاتا ہوں, فرمایا اسے 1 منٹ کے اندر کلمہ پڑھانے سے پہلے اسے موت آ گئی, تو فرمایا دونوں کافر. یہ جو مر گیا ہے, جس نے کہا وقفہ کرو, فرمایا نہ اس کا جنازہ پڑھو, نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو, اس کے سارے اعمال ضائع. تو کفر کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. اور اب سورہ بینہ کے اندر فرماتا ہے, فرمایا اولئک ہم شر البریہ, فرمایا کفر سب سے بری چیز ہے. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بل لا رہے ہیں اور یہ منظور کرانا چاہتے ہیں ملک عزیز پاکستان کے اندر, جو اسلام کی بنیاد پر بنا ہے, وہ مسلمان رہیں گے؟ بتائیے. جنہوں نے ان بل کو لایا وہ مسلمان ہیں, جنہوں نے دستخط کیے وہ مسلمان رہے, ابھی وہ زندہ ہیں. دین اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کو توبہ کرنے کی تلقین کرو. تو آج کے اس اجتماع میں ہم انہیں یہ درس دے رہے ہیں کہ آؤ رب کی بارگاہ میں واپس پلٹو, توبہ کرو, اس بل کو ختم کرو اور اسے پھاڑو, اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگو کہ ہم سے مولا غلطی ہو گئی, ورنہ تم اپنے ایمانوں کی فکر مناؤ اور اس بھول میں نہ رہنا. اور یہ کیوں ہوا, آخری بات کر کے بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہے. آج یہ اس لیے ہوا کہ آج ہم خود اسلام بیان کرنے والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جب نیچے سے ہم علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں, چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر ان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں, تو ہم تو چونکہ چھوٹے ہیں اپنے لحاظ سے کرتے ہیں, اور وہ چونکہ حکمران ہیں پھر اپنے لحاظ سے کرتے ہیں اسلام کے خلاف. تو اس لیے میرے بھائیوں, اسلام کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ. اور اب وقت ہے, میں یہ نہیں کہتا جاؤ جا کر پارلیمنٹ پہ حملہ کر دو, حکمرانوں کو مار ڈالو, ہم یہ نہیں کہتے. ہم اتنا کہتے ہیں کہ اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق آواز حق ضرور بلند کرو. واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, جہاں بیٹھو, دکان پہ بیٹھو, کاروبار کر رہے ہو, گلی چوراہوں میں کہیں ہو, یہ بات پھیلاؤ کہ یہ بات کفر ہے, ہم اس بل کو ہرگز قبول نہیں کریں گے, ہم اس کے مخالف ہیں, تاکہ حکمرانوں تک یہ میسج پہنچے کہ مسلمان وطن عزیز پاکستان میں رہنے والے ابھی تک یہ رب کی توحید پر قائم ہیں اور اس پر حملہ کبھی نہیں ہونے دیں گے, اور انشاءاللہ کریں گے نا. یہ ہم سب کا فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میری بات کرو, اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسلمان ہونا چاہتا ہو, بلکہ ہونا چاہیے. اسلام, یہ دنیا ہے ہی اسلام کے لیے, کفر کے لیے ہے ہی نہیں یہ دنیا. تو اسی لیے یہی پیغام ہے میرا حکمرانوں کو بھی کہ توبہ کرو, رب سے ڈرو, ورنہ ابراہیم اور موسیٰ کے آنے میں دیر نہیں لگے گی, ابابیلوں کے آنے میں بھی دیر نہیں لگے گی. پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی تھی, ہم پہلے آگاہ کر رہے ہیں. دعا خالق کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.